وجہ بنی. یہ چیزیں اللہ پاک نے جو بنائی ہیں تو اس کا کون باعث بنا یہ ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان کامل رہے، ہمارا عقیدہ رہے کہ باعث تخلیق کائنات کون ہے. یاد رکھ لیں اس کائنات کی جو تخلیق کا باعث اور سبب ہمارے آقا و مولا سرکار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا جو باعث اگر آقا علیہ السلام ہے تو قرآن اور حدیث، آیات قرآنی اور چند احادیث سے مزین و آراستہ کر کے مختصر طریقے سے ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ آیا باعث تخلیق کائنات آقا علیہ السلام کیسے ہیں. چنانچہ پہلے بارے میں بقرہ میں اشارہ کلامی ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمینی کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرے محبوب کو تمام کا تمام تیری خاطر پیدا کیا. قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ زمینی کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرے محبوب وہ تمام کا تمام تیری خاطر پیدا کیا گیا. اور دوسرے مقام پر سورۃ بقرہ میں اشارہ کلامی ہے وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. میرے حبیب مکرم اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا کس لیے؟ لکم تیری خاطر. سبحان اللہ، اتنی بڑی زمین ہے کائنات کی، پورا عرض ہے، فرمایا محبوب تیری خاطر. آسمان کو چھت بنایا کس لیے؟ لکم، فرمایا تیری خاطر. آسمان سے پانی اتارا، فرمایا کس لیے؟ لکم تیری خاطر. تیسرے مقام پر سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ نے سورج اور چاند جو کہ تسلسل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو مسخر کیا، تابع فرمان کیا کس لیے؟ لکم تیری خاطر. اور رات کو اور دن کو تابع فرمان کیا کس لیے؟ لکم محبوب تیری خاطر. یعنی رات کا چھا جانا، دن کا اجالا آ جانا یہ کس لیے ہے؟ یہ ہم تو سمجھتے ہیں 8:30 سورج نکل رہا ہے، دن آدھا ہے، رات آدھا، نہیں، فرمایا محبوب تیری خاطر. چوتھے مقام پر سورۃ جاثیہ پارہ نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمینی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، آسمانی کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسے مسخر کیا گیا، یعنی اس کو اطاعت گزار کیا گیا کس لیے؟ محبوب لکم تیری خاطر. یعنی زمینی کائنات ہو یا آسمانی کائنات ہو، فرمایا وہ سارا کچھ جو تابع فرمان اس کے اندر ہے، اس میں فرشتے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جانور، ہر کوئی جو تابع فرمان ہے، فرمایا محبوب وہ تیری خاطر. اور قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہو گئی کہ باعث تخلیق کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہر کسی نے دیکھیں اپنے اپنے انداز سے آقا علیہ السلام کے ساتھ عشق کرنا، محبت کرنا، اپنی اپنی ادا ہے، اپنا انداز ہے. ہر کوئی ایک جز کو بھی لے لیتا ہے آقا علیہ السلام کے جو ان کی شان، کیونکہ آقا علیہ السلام کو معجزات کا پیکر بنا کے اس کائنات میں بھیجا گیا. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ روز جو سورج نکلتا ہے اس کے نکلنے کا مقصد کیا ہے. تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سورج کا روز چمکنا، نکلنا، اس چمک کے ساتھ روشنی دینا یہ محبوب ہم نے اپنے محبوب کے لیے کیا ہے. رات کو چاند کا نکلنا، پھر 14ویں رات کا چاند بن جانا اور زمانے کو روشن کرنا، روشنی رات کو دینا اپنے انداز کے ساتھ ہے جی. تو فرمائیے کس لیے ہے؟ محبوب تیری خاطر. ستاروں کا چمکنا، سیاروں کا ہونا، زمینی کائنات، پورا عرض اور پھر آسمانی کائنات، پھر ساتوں آسمانوں میں کے اندر جو مخلوقات تو تابع فرمان اطاعت گزاری مسخر ہے. فرمایا محبوب تیری. سبحان اللہ. بڑا پیارا بہت ہے، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، دل کو سکون ملے گا کہ ہم نے کسی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے تو بہت بڑی شان والے ہیں. اور افسوس کہ ہم ان کی وہ قدر جو کرنی چاہیے تھی ہم امت میں ہو کے کر نہیں رہے. جو ہمیں ان کے ساتھ ادب کا رشتہ ہونا چاہیے تھا، محبت کا رشتہ ہونا چاہیے تھا، تابعداری کا رشتہ ہونا چاہیے تھا، قربت کا رشتہ ہونا چاہیے تھا، دامن امت کو تھامنا چاہیے تھا.
ہیں ان کے مقام کو، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو سمجھنا چاہیے تھا۔ افسوس کہ امت وہ نہیں سمجھ رہی، اور آقا اسلام سے امت کٹی ہوئی ہے۔ یہ کٹ جانا یہی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، پھر نقصان ہوتے ہیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا جمع ضمیر جمع کی ہے لیکن مراد واحد ذات ہے کہ ایسا بہت سے مقامات پہ ہوا ہے، جیسے انا آتیناک الکوثر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ ضمیر مخاطب کی اور قرآن مجید کے سب سے اولین اور کاملین مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ لہذا اگر اس سے مراد اگر حضور نہیں ہے تو پھر اور کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کا تو کلام ہے، اللہ تو خود کلام کر رہا ہے، تو قرآن میں کلام پھر کس سے کرے گا؟ عظیم ہستی ایک ہی ہے اس کائنات کے اندر۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنی بھی نعمتیں اتاری ہیں، سب سے کوئی عظیم نعمت ہے شہرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی سب سے عظیم نعمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات حد تواتر کی طرح پہنچی ہوئی ہے کہ باعث تخلیق کائنات صرف تاجدار کائنات ہی ہیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ باعث تخلیق کائنات یعنی اس کائنات کے تخلیق کرنے کا جو ذات باعث بنی ہے، وجہ بنی ہے، وہ کون ہے؟ وہ میرے تمہارے آقا و مولا تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواہر البحار میں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شب معراج جب آقا علیہ السلام عالم سماوات میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، اور کیا فرمایا؟ لولا لما خلقت رسولک، میرے مصطفیٰ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانی کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ شب معراج خطاب ہوا کہ اگر محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانی کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ زرقانی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، اگر بولے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ فرماتا تو جنت کو بھی پیدا نہ فرماتا، جہنم کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور طبرانی شریف کے حدیث پاک مستدرک میں امام حاکم علیہ رحمۃ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا آدم علیہ السلام نے بارگاہ رضوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل پیش کیا، وسیلہ پیش کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کیف عرفت محمد؟ آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے سوال کیا، یہ بتاؤ اے آدم تو نے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچانا کہ ان کا وسیلہ پیش کر رہا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ہر اس مقام پر جہاں مولا تیرا نام تھا وہاں ساتھ میرے محمد مصطفیٰ کا نام بھی درج ہے۔ وسیلہ بھی پیش کر رہے محمد مصطفیٰ کے، جانتے کیسے؟ واقفیت کیسے ہوگی؟ کیسے جان ہوگا کہ یوں حال تھا جنت میں دیکھا؟ اللہ پاک نے فرمایا سنو آدم لولا محمد ما غفرتک وما خلقتک، کہ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے میں تیری بخشش ہی نہ کرتا، تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ آدم علیہ السلام فقط وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اللہ فرمایا پیدا ہی نہ کرتا اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے۔ اور سیرت حلبیہ میں ہے، مواہب الدنیا میں علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی علیہ رحمت اس حدیث پاک کو لائے ہیں، اور اسی کو علامہ قسطلانی شارح بخاری وہ بھی لے کے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی کنیت اللہ نے ابو محمد رکھی۔ کنیت کیا رکھی؟ ابو محمد رکھی۔ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا آدم ذرا اوپر دیکھ۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو ایک نور جلوہ گر تھا، نور، جب نور جلوہ گر تھا عرض کی باری تعالیٰ یہ نور کیسا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم یہ نور اس نبی کا ہے جو تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا اسم گرامی آسمانی کائنات میں احمد ہوگا، زمینی کائنات میں محمد ہوگا۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اے آدم نہ میں آسمان پیدا کرتا نہ میں زمین پیدا کرتا۔ اور آگے وما کنت بجانب الطور، اس کی تفسیر فرماتے ہوئے قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو فرمایا موسیٰ میری توحید اور میرے مصطفیٰ کی محبت پر قائم رہنا ہے،
मेरी तौहीद है और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत पर कायम रहना और मेरे मुस्तफा की ज़ात अक़दस पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा करो, पढ़ते रहना। ये सलात और सलाम तुझे मेरी और ज्यादा कुर्बत अता करेगा। अर्ज़ की बारी ताला कि मोहम्मद मुस्तफा कौन है? ये कौन कह रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। ये कौन है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जरा तारुफ तो करवा ले। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा, अगर मैं मोहम्मद मुस्तफा और उनकी उम्मत को पैदा ना फरमाता तो मैं जन्नत और जहन्नम को भी पैदा ना फरमाता, सूरज और चांद को पैदा ना फरमाता, रात और दिन को पैदा ना फरमाता, किसी मुकर्रम फरिश्ते को पैदा ना फरमाता, किसी नबी और रसूल को पैदा ना फरमाता। और ऐ मूसा, अगर मोहम्मद मुस्तफा पैदा ना किए जाते तो तुझे भी पैदा ना करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और मौलिद नबूवत में है कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, मौला जब मैं ज़बूर पढ़ता हूँ ना तो एक नूर मुझ पर चमकता है। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में कि जब मैं ज़बूर को पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ तो एक नूर मुझ पर चमकता है और मुझ पर छा जाता है, जिससे मेरा मोहब्बत यानी इबादत खाना वो जगमगा उठता है और मुझे एक राहत और तवानियत मिलती है, सुकून मिलता है। वो नूर क्या है? अल्लाह पाक की बारगाह से जवाब मिला, दाऊद वो मेरे मुस्तफा का नूर है। सुभान अल्लाह। ये नूर मुस्तफा की आज बात नहीं हो रही, ये उम्मत मोहम्मदिया के पैदा होने या हुजूर के पैदाइश की बात नहीं हो रही, तो पहले की बातें हो रही हैं। अभी हुजूर पैदा भी नहीं हुए हैं। नूर मुस्तफा पहले चमका करता था इस जमाने के अंदर, क्योंकि हुजूर के नूर से तो हर शय पैदा की गई। सुभान अल्लाह। हम यूं झगड़ते रह जाएंगे, फिरकों में लोग तकसीम हो गए, फिर कबनियों में आ गए, कहता नूर है, कहता बशर है, कहता गैर कलम था, कहता नहीं था, यूं झगड़ते रह जाएंगे। हैं अंबिया कराम वो अल्लाह की बारगाह में सवाल कर रहे हैं, मौला नूर चमकता है, अल्लाह मेरे मुस्तफा सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम की मकाम पर और शान पर। मकतूबात शरीफ में हजूर मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फरूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीस से कुदसी है कि ऐ हबीब, अगर मैं तुझे पैदा ना फरमाता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। मैं अगर मेरे मुस्तफा अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो मैं क्या करता? अपना रब होना भी जाहिर ना कराता। और शब मिराज में ताजदार कायनात सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर से खिताब फरमाया कि मेरे महबूब, मेरा मकसूद तो तू है, मेरा मकसूद है तो तू है। फरमाया सारी कायनात को जो मैंने पैदा किया है वो अपनी खातिर पैदा नहीं किया, सिर्फ तेरी खातिर। सुभान अल्लाह। और तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हकी अलैहि रहमत फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि हबीब, अगर मैं तुझे पैदा ना फरमाता तो सारी कायनात को पैदा ना फरमाता। अब ज़हन नशीं कर लें, जिस तरह इल्लत गैया हुजूर की ज़ात ग्रामी है, सारी कायनात की तख्लीक का बायत और सबब भी हुजूर की ज़ात है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम की शान मकाम पर। हदीस पाक में है कि फरमाते हैं कि यानी सारी कायनात के लिए इल्लत मादिया मेरी ज़ात है और सारी कायनात को मादा वजूद और जिस्म फराहम करने वाले भी हुजूर की ज़ात ग्राम से। सुभान अल्लाह। मुझे आपको वजूद जिस्म मिला है, ये भी हुजूर की ज़ात ग्रामी से मिला है। सुभान अल्लाह। हुजूर के सदके तवस्सुल से मिला है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि किसी को रिज़्क मिल रहा है, कोई सांस ले रहा है, कोई आंखों से देखता है, कोई कानों से सुनता है, कोई ज़बान से बोलता है, कोई चलता है, कोई हरकत करता है, ये जितना भी जिस्म का निज़ाम है ये क्या है? ये आका सल्लल्लाहु का मादी निज़ाम के जरिए हुजूर के सदका से। सुभान अल्लाह। यदि कोई सांस भी ले रहा है तो हुजूर के सदका और तवस्सुल से ले रहा है, वरना किसी को सांस भी नहीं। इमाम बुखारी अलैहि रहमत मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का तारुफ करवाया जा रहा है कि मुसन्नफ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ वो इमाम थे कि इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं और इमाम बुखारी के वालिद के भी उस्ताद हैं, जिनकी मजलिस में सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत दर्स हदीस के लिए आया करती है। सुभान अल्लाह। ये उन इमाम मुसन्नफ जो मुसन्नफ किताब है उसके लिखने वाले हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक़ उनका नाम है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का नाम मशहूर है। अब हाल ये था, एक बार खिज़र अलैहिस्सलाम आए, उनका दर्स हदीस हो रहा था। आप क्या देखते हैं कि बूढ़ा शख्स है, उनके सामने घुटनों में सर रख के सोया हुआ है और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अलैहि रहमत का किताब जारी है।
खिदर अलैहिस्सलाम उस बाबा जी के पास आए और आकर हिलाया, उन्हें उठाया और कहा बाबा जी अगर आपको किताब अच्छा नहीं लगता तो जाएं घर जाके सो जाएं, पीछे जाके सो जाएं, आप बिल्कुल सामने सोए हुए। ये कहा हूं बाबा जी को, तो पता है कौन खिताब कर रहा है, किसका खिताब? तो वो बाबा जी बोले ये क्या बात कर रहे हो, किसका खिताब सुनूं मैं? वो तो कह रहे थे इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताब कर रहे हैं और आप सामने सो, इतने बड़े शेख किताब कर रहे हैं और आप सामने सो जाएं, पीछे जाके सो जाएं। वो कहने लगे किसका किताब, कौन किताब कर रहा है, किसका सुनूं? खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा अजीब आदमी हो, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कौन किताब कर रहा है? बाबा जी ने कहा मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बातें सुनूं कि बात कर रहे हैं, उनकी क्यों बात सुनूं? मैं तो अपने रज़्ज़ाक़ की बात सुन रहा हूं, आपके मन है। और खिदर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रही, अजीब बुजुर्ग है, सोया हुआ है, जिनकी किताब की आवाज आ रही हो, तो उनका किताब क्यों सुनो? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ का, मैं तो रज़्ज़ाक़ की बातें सुन रहा हूं। और साथ ही कहने लगे इनका इम्तिहान न लेना, ख्याल पैदा हुआ और इम्तिहान लेने की खातिर फौरन सवाल कर दिया और कहने लगे बाबा जी एक बात जल्दी से और भी बता दें, ये बताएं इस वक्त खिदर किधर है? तो बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे बड़ी अजीब बात है, अरे मेरे सामने आए अपने आप को भूल गए। अब ये बात तो यहाँ तक हो गई। खिदर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने उससे और सवालात भी पूछने थे, थोड़ी देर में क्या देखता हूँ बाबा जी वहां से गए हो गए। खिदर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 12 से 14 साल तक उस बाबा जी की तलाश में रहा। वो कहते तकरीबन 14 साल बाद जब मैं मदीना पाक गया तो देखा वो बाबा जी हुजूर के कलबैन शरीफ की तरफ देखा, फिर वहां सोए हुए। जब वहां सोए पड़े देखे तो खिदर अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम किया और साथ ही अर्ज की या रसूल अल्लाह को पकड़ के रखना अपने रिश्तेदारे को, हैं चंद मिनट में मैं इनसे चार बातें करनी है, मिलना है। तो हुजूर की बारगाह में गुजारिश करके खिदर अलैहिस्सलाम आए तो बाबा जी को उठाकर कहा बाबा जी आज 12-14 साल के बाद पकड़े गए हो ना। आगे से बाबा जी ने कहा ओए खिदर आज अगर तू बारगाह मुस्तफा में ये अर्ज ना करके आता कि हुजूर से पकड़े रखना तो तू आज भी मुझे नहीं पकड़ सकता। सुभान अल्लाह, मैंने आज भी तेरी नजरों से ओझल हो जाना था। याद रहे कि ये वाकया खिदर अलैहिस्सलाम की बर विलायत का है, बर विलायत का वाकया है। यानी ऐसे पहुंचे हुए औलिया इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अलैहि रहमत की मजलिस में दर्स हदीस सुनने के लिए तशरीफ लाया करते थे। सुभान अल्लाह, ये सारा वाकया बताने का मतलब क्या है? वो जो दर्स हदीस दे रहे थे इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, उनके मकाम का फिर आलम क्या होगा? जिनके दर्स हदीस में ऐसे लोग, ऐसी शख्सियात, कौन सी शख्सियात आती थी, ये आलम था। तो वो हदीस बयान करते हैं हदीस से जो मैं असल बात बताना चाहता हूं। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने इस हदीस पाक को इमाम मामर अलैहि रहमत से रिवायत किया, इमाम मामर अलैहि रहमत ने इमाम मुहम्मद बिन मुनकदर से रिवायत किया और इमाम मुहम्मद बिन मुनकदर अलैहि रहमत ने सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत किया। और सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला ने हुजूर की मजलिस में बैठकर खुद सुना, आगे पहुंचाया और सुनाया। हदीस क्या है? सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा आका ये बताएं जब कुछ भी नहीं था, मैं आपको देखो कितनी संदों के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये बातें पहले बता के तो फिर लाके वो सवाल क्या कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह का ये बताएं जब कुछ भी नहीं था। अब कुछ भी नहीं था से मुराद ये है न वक्त था, न घड़ी थी, न साथ थी, जमीन आसमान तो कुछ भी नहीं था। यानी वो जगह भी नहीं थी कि जब नूर मुस्तफा पैदा हुआ तो रखा कहाँ गया, वो जगह भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं था। तो या रसूलल्लाह जब कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले किस चीज को पैदा किया गया? अब आका अलैहिस्सलाम से कौन सवाल कर रहे हैं? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला हुजूर के सहाबी हैं। ये हदीस और इसको लाने वाले कौन हैं? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ हैं और वो शख्सियत हैं जिनका दर्स हदीस सुनने के लिए ऐसे कौन जो बुजुर्ग आके सोए होते थे। सुभान अल्लाह। और खिदर अलैहिस्सलाम आके उनकी बारगाह में मजलिस में बैठते थे, वो हदीस लेके आए। यानी सनद इतनी मजबूत है कि कोई शख्स भी इस हदीस पे किसी किस्म का इतराज, हसन, मौजू, ज़ईफ, गरीब, सनद कमजोर नहीं कर सकते, ऐसी हदीस है। फरमाया सैयदना जाबिर का ये सवाल इस बात की एक तो ये निशानदही करता है कि नबी का काम सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, तलाक, निकाह, फकत यही मसैल बताना नहीं होता। नबी का काम है
ایک تو یہ بات ہو گئی، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ امت کو امور غیبیہ پر مطلع کرنا یہ بھی نبی کی شان تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ کوئی یہ کہے کہ نبی تو پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، بس انہوں نے ہمیں نماز پہنچا دی، قرآن پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، اسلام پہنچا دیا، زکوٰۃ کے مسئلے سمجھا دیے، نماز پڑھنے کا طریقہ دے دیا، روزہ رکھنے کا طریقہ دے دیا، عمرہ حج کیسے کرنا ہے، یہ بات نبی کا یہی کام تھا اور ختم ہو گیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اور جابر جب سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ، جب کوئی شے نہیں تھی، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں جابر کیا پوچھ رہے ہو؟ کیسی بولی بولی باتیں کرنے لگے، بھئی نماز کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں تو نماز کا بتانے آیا تھا، مجھے اسلام کے بارے میں پوچھ لو، زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، حج عمرے کی بات کیا ہے، اور تم اس طرح کی بات کرو، تم غیر کی باتیں کر رہے ہو۔ جیسے آج کے دور، جدید دور کے لوگ اپنے آپ کو دینی سمجھتے ہیں، سائنس، اس سائنس کو اسلام سے آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ سائنس کا علم بھی اسلام سے نکلا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعتراض تو نہیں کیا کہ جابر کیا سوال کر دیا آپ نے، اور سوال بھی وہ کر رہے ہو کہ کوئی شے جب نہیں تھی تو سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا تھا، مجھے پوچھنے آئے ہو، حضور نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر اللہ پاک کو بھیج دیتے، محبوب سمجھاؤ اپنے غلاموں کو، کیسے سوال لے کے آ جاتے ہیں، یہ آپ کا کام تھوڑا ہے میرے پاس، یہ باتیں ان کو آپ بتائیں، میں بتاؤں گا۔ اللہ نے وحی بھی کوئی نہیں بھیجی۔ اب یہ ساری باتیں دماغ میں رکھ کے سوچیں کہ آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ جابر یہ سوال یہ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، جب کوئی شے نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھی، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا؟ کوئی تو ایسی بات تھی نا کہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ حضور ہر شے جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ آقا علیہ السلام سے کوئی سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات مجھے حضور وہ بھی بتا دیں گے، کبھی حضور بیٹھ کے بتا دیں بنی اسرائیل میں 100 کا قاتل تھا، 99 قتل کیے، پھر مارا، کوئی زمانہ بنی اسرائیل کا ہے، بتا کون رہے ہیں؟ امام الانبیاء بتا رہے ہیں، آخری نبی بتا رہے ہیں، خاتم الانبیاء کے مقام پر جو فیض ہے وہ بتا رہے ہیں، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ صحابہ کرام سنتے تھے اور مانتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کوئی زکریا علیہ السلام کا، کوئی یحییٰ علیہ السلام کا، جن کا بھی واقعہ سناتے تھے۔ اس دور کے جو صحابہ کرام حضور کے غلام تھے نا، حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے کبھی تو نہیں کہا حضور کیسی بات ہے، اس وقت حضور آپ تھے ہی نہیں، وہ تو یہ بات نہیں کرتے تھے، وہ تو یہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں جب کوئی شے نہیں تھی، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو کیا ہوا؟ بلکہ آقا علیہ السلام نے کوئی اعتراض کیے بغیر حضور نے فرمایا ہوا نور النبی کا یا جابر، کہ اے جابر تیرے نبی کا نور تھا جو سب سے پہلے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ کوئی شے جب نہیں، کوئی شے جب نہیں، سب سے پہلے کیا اللہ نے پیدا کیا؟ محبوب مصطفیٰ کا، احمد مصطفیٰ کا، محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ ہوا نور ہی تو میرا نور تھا، نہیں بلکہ یہ بتایا جابر تیرے نبی کا نور تھا، تیرے نبی کا نور تھا، جب کوئی شے بھی نہیں تھی اس وقت بھی ہمارے نبی تھے۔ مقام حضور کا یہ ہے جب کوئی شے پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے اس وقت بھی نبوت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا، محبوب کی شان المقام کا عالم بھی تھا۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے پیدا کی جانے والی شے کے بارے میں سوال ہوا تھا، حضور نے نہ صرف اس کا جواب دیا بلکہ ساتھ ہی معلومات غیبیہ اور امور غیبیہ کا وافر حصہ اور خزانہ بھی عطا فرمایا، جنہیں آج ہم جدید سے جدید تر وسائل اور جدید سے جدید تر ذرائع کے ذریعے بھی حاصل کرنا چاہیں، یہ چاہتے ہوں تو نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کیونکہ حضور سے ہوا تھا، اور حضور کی شان سخاوت اور شان عطا کا حال یہ ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے جدید علوم علم کے دور کے اندر کوئی خبر لے سکتا ہے عرش پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کوئی لے سکتا ہے پہلے اسمان کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے؟ سدرہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ جبریل امین اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کوئی لے سکتا ہے خبر؟
اور قربان جائیں کالی کمنی والے پر چٹائی بچھا کے بیٹھے ہوتے تھے زمین پر اور آگے علم غیب کے بارے میں سوال ہوتا تھا اور حضور بتا رہے تھے اس وقت یہ خبر آ رہی ہے وہاں یہ ہو رہا ہے فرشتے بیٹھ کے اس کی باتیں بتا رہے ہیں سبحان اللہ یہ آقا اسلام کے علم غیب اور مقام اور شان اور عظمت کا عالم ہیں جن کے جو باعث بنے اس کائنات کی تخلیق ہونے کا ان کی شان اور مقام کا عالم ہے میں کافی چیزیں وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں ان پہ لمبا یقین کریں پارا 14 صفحات کا یہ موضوع ہے جو تقریباً 2.25 گھنٹے میں نے اس کو مطالعہ کیا اس طرح بیٹھے لیکن میں نے اس کو آدھے گھنٹے میں پورا کرنا ہے تو آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ آقا اسلام کی شان اور عظمت کا عالم پھر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے سوال پر اعتراض نہیں کرتے روکتے نہیں ہیں ٹوکتے نہیں ہیں قتادہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنگ میں آپ کا ڈیلا آپ کا باہر آ گیا ہاتھ کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ڈیلا حضور نے کیا کیا لابدان تھوک مبارک لگایا رکھ دیا آنکھ میں آنکھ بند کرو بند کر کے کھولی دیکھا وہ کہتے ہیں ساری زندگی جو ٹھیک آنکھ تھی نا اس سے بہتر اس آنکھ میں نظر سبحان اللہ اب مجھے بتائیں یہ عقیدہ کیا ہے یہ کہاں سے ملا عقیدہ ہیں یہ کہاں سے سیکھی تھی انہوں نے یہ باتیں کہ کیا حضور نے پی ایچ ڈی کر رکھا تھا ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے آقا اسلام ہیں اور آنکھ کا معاملہ آیا تو حکیم کے ہتھیار اس دور میں ڈاکٹر نہیں تھے ہاسپٹل نہیں تھے تو حکیم تو تھے حکیم کے پاس جا یا پھر یہ عقیدہ ہے کہ آنکھ ضائع ہو گئی ان کا نہیں کسی مسئلے کا بھی حل لینا ہے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سبحان اللہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی پرابلم بھی ہے کوئی مسئلہ بچے کو بخار ہو جاتا مسجد نبی کے دروازے پہ فجر میں آ کے کھڑے ہو جاتے بچے کو اٹھا عورتیں کھڑی ہوتی ہیں گھر میں بیماریاں ہوتی مسائل ہوتے مشکلات ہوتی پانی لے کے آ جاتے حضور نے فرما رکھا تھا کسی نے شفا لینی ہو پانی لے آیا سبحان اللہ اب آقا السلام کیا کرتے تھے بس ہاتھ دبوتے جاتے تھے کسی میں لابے دہن ڈال دیتے سبحان اللہ شفا مل جاتی بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کا عقیدہ کیا تھا کہ شفا بھی حضور کی بارگاہ سے سبحان اللہ امت دھرانے کی بات ہوتی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ سے ملنی ہے رزق کا مسئلہ ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ سے ملنا ہے اسے بخاری اٹھا کے دیکھیں پہلی حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے آگے حضور خود فرما رہے ہیں واللہ یؤتی من یشاء کہ اللہ دینے والا ہے نہ تقسیم کرنے والا سبحان اللہ یا رسول اللہ قربان جائیں بھلائی اللہ کرنا چاہتا ہے تقسیم آپ کرتے ہیں اللہ کی بھلائی ہیں تو جس کو پھر حضور چاہیں گے اللہ اسی کو بھلائی دے گا نا سبحان اللہ کسی کو تھوڑی ہدایت مل جائے گی اور دین مل جائے گا یہ حضور کے چاہنے پر حضور کے عطا کرنے پر ملے گا پھر یہ مقام کا عالم ہوتا ہے پھر آپ اچھا دوسری بات یہ ہے آقا علیہ السلام کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا فرما لیا پھر اس نے مجھے اپنے قرب خاص میں 12,000 سال تک رکھا کتنے 12,000 سال تک رکھا 12,000 سال سے مراد دنیا کے 12,000 سال نہیں ہیں کیونکہ دنیا کے 12,000 سال بنتے ہیں مہینوں سے مہینے بنتے ہیں ہفتوں سے ہفتے بنتے ہیں دن اور راتوں سے اور دن رات بنتے ہیں سورج اور چاند کے اوقات اور ساعت سے جبکہ یہاں اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں نہ دن تھا نہ رات تھی نہ سورج نہ چاند پھر اس زمانے میں ایک دن کتنا بڑا ہوگا قرآن کہتا ہے فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ کہ جب نہ سورج ہوگا نہ ہی چاند ہوگا نہ رات ہوگی اس زمانے میں ایک دن 50,000 سال کا ہو جائے گا اگر آقا علیہ السلام کے 12,000 سال کو ایک دن جو دنیا کا ہم دن گنتے ہیں 50,000 سال کے برابر گنا جائے تو مجھے بتائیں کہ دنیا کے کتنے ہزاروں سال بنے گے یہ اللہ پاک نے کیا کیا تھا اللہ پاک نے 12,000 سال اپنے قرب خاص میں رکھا حضور کے نور کو پیدا فرما کے یہ قرب خاص عطا ہوا کہ اس وقت کا 12,000 سال جو آج کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں اور اربوں سال بن جائے یہ تعداد کا عالم ہوگا پھر اب سوال یہ ہے کہ لاکھوں اربوں خربوں سالوں تک قرب خداوندی میں رہ کر مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا مصطفیٰ کس مقام کے کس قرب تک جا پہنچے ہوں گے قرآن کہتا ہے ثم دنا پھر یہ قریب ہوتے چلے گئے قرب حاصل کرتے کرتے فکان قاب قوسین کہ دو کمانوں کے فاصلے پر جا کر رک گئے ان کی طاقت جواب دے گئی ان کے بڑھنے کی انتہا ہو گئی کیونکہ مخلوق تھے نا مخلوق کا بڑھنا محدود ہوتا ہے مخلوق کی طاقت محدود ہوتی ہے اس لیے ایک حد پر جا کر رک گئے
پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فتح اللہ، تو خدا نے اپنا قرب عطا کیا، او ادنا کہ قریب سے قریب تر کر دیا، سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فرق مٹا دیے، ساری دوریاں مٹا دی، کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی فرق نہ رہا، کوئی دوری نہ رہی، بس ایک فاصلہ رکھا، وہ خدا رہا، یہ مصطفیٰ رہا، خالق رہا، یہ مخلوق رہا، وہ معبود رہا، یہ عبد رہا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے یہ فاصلہ رکھا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جیسے اس خالق و مخلوق کے فاصلے کو مٹانا کفر ہے، یعنی یہ کہنا کہ خدا ہی حضور ہے اور حضور ہی خدا ہے، اس لیے اس فاصلے کے علاوہ اور کوئی فاصلہ ڈالنا بھی کفر ہے۔ کہ حضور کو خدا کوئی نہیں کہہ سکتا نا، تو پھر حضور کی اور کسی شان کو خدا بھی کوئی نہیں سکتا، دونوں طرف کفر ہو جائے گا، ادھر بھی کفر ہے ادھر بھی کفر ہے، کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ ہی خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا کہ کوئی حضور کو پہچان نہیں سکتا، کوئی حضور کو پہچان نہیں سکتا۔ پھر عرش مولا، پھر فرماتے ہیں 12,000 سال تک مقام قرب کا فیض دے دے کر اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ سے 4 چیزوں کو تخلیق کیا۔ 12,000 تک قرب خاص میں رکھا، پھر نور مصطفیٰ سے 4 چیزوں کو تخلیق کیا۔ پس حدیث پاک میں آتا ہے کہ نور مصطفیٰ سے عرش مولا کو پیدا کیا گیا، نور مصطفیٰ سے کرسی کو پیدا کیا گیا، عرش مولا کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، اور کرسی کی حفاظت کرنے والے طواف کرنے والے فرشتے پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کی دور کی پیدائش کے بعد پھر یہ 4 چیزیں پیدا کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے عرش مولا کو کیوں پیدا کیا؟ کیا اللہ نے کوئی آرام کرنا تھا اس کے اوپر؟ اللہ آرام کرنے سے پاک ہے، اللہ کی ذات بیٹھنے سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اسے عرش مولا کس لیے پیدا کیا گیا؟ لکم فرمایا محبوب تیری خاطر پیدا کیا، سبحان اللہ، تیری خاطر پیدا کیا گیا۔ شہید ابو الحسن علیہ رحمۃ بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی پرواز کی اور روحانی پرواز کرتے کرتے بہت اونچائی پر چلا گیا، حتیٰ کہ ہزاروں عرش نیچے رہ گئے۔ کتنے عرش؟ ہزاروں عرش۔ یاد رہے کہ عرش مولا صرف ایک ہے، عرش مولا صرف ایک ہے، لیکن اس کے نیچے ہزاروں لاکھوں عرش ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق پر کوئی تجلی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ پہلے تجلی عرش مولا پر کرتا ہے، پھر وہاں سے نیچے والے عرشوں سے وہ تجلی ہوتے 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 نیچے آتی ہے، کیونکہ اگر وہ تجلی ڈائریکٹ نیچے مخلوق پر پورے ارض پر زمین پر کر دے تو تمام مخلوقات اور عرش ختم ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی رحمت کی تجلی بھی ہوتی ہے، عرش مولا پر پہلے ہوتی ہے، پھر عرشوں پہ ہوتے ہوتے نیچے آسمانوں سے زمین پر آتی ہے۔ سبحان، ایسے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کر دے، ڈائریکٹ کر دے بچے کچھ کر دے۔ فرمایا یہی بہتر ہے کہ وہ پردوں میں نپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ یہ اللہ پاک کے بارے میں شاعری ہے۔ اگر اللہ پاک نے پوچھا اے ابو الحسن کدھر کا ارادہ ہے، کتنے عرش نیچے رہ گئے اور تم پرواز کرتے اوپر آ رہے ہو؟ آج کی باری تعالیٰ شب معراج جس عرش مولا کی چھاتی پر تیرے مصطفیٰ کے قدم لگے تھے نا، میں اس عرش مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی کی طاقت اور عظمت کا عالم ہے۔ نام کیا بتایا؟ شیخ ابو الحسن رفاعی علیہ رحمۃ۔ وہ پرواز کرتے کرتے آسمانوں کو کراس کر گئے، سدرہ کو کراس کر گئے اور آگے عرشوں کو کراس کرتے جا رہے ہیں۔ تو تب جواب آیا اللہ کی بارگاہ سے، اے ابو الحسن تو واپس چلا جا، اس لیے کہ تو کیا لاکھوں اربوں کھربوں سال تیرا خیال بھی پرواز کرتا رہے، اس مقام پر تیرا خیال نہیں جا سکتا۔ جس عرش مولا پر میرے محبوب شب معراج تشریف لائے تھے، ان کے قدم لگے تھے، وہاں تو تیرا خیال اربوں کھربوں سال بھی خیال پرواز کرتا رہے، وہ اس عرش تک نہیں جا سکتا، تو کیسے جا کے زیارت کر سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ جس مقام پر میرے مصطفیٰ کے قدم، کوئی فلک پہ رہ گیا، کوئی سدرہ پہ رہ گیا، ایک کالی زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی سبحان اللہ۔ کوئی کہیں رہ گیا، کوئی زمین پہ، کوئی مسجد اقصیٰ میں رہ گیا، کوئی پہلے اسماء پہ، کوئی چوتھے پہ، کوئی ساتویں پہ، کوئی سدرہ پہ، کوئی کہیں رہ گیا ہیں۔ آقا علیہ السلام سب سے آگے چلے گئے اور آگے فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں امام قرطبی کہ کرسی کیوں پیدا کی گئی، اور پوچھا کہ آقا مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود الذی وعدتہ پڑھتے ہیں سارا
کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک عرش معلیٰ پر رکھی کرسی پر مجھے اپنے ساتھ بٹھائے گا، اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ تو کرسی بھی آقا دو جہاں کی خاطر پیدا کی گئی۔ اب کرسی کون سی؟ یہ کرسی نہیں جس پر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، بلکہ فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض، وہ کرسی جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گھیر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی وہ کرسی ہے کہ ساتوں آسمانوں کو بھی ساتوں زمینوں کو بھی گھیر رکھا ہے۔ تو وہ کرسی بھی نور مصطفیٰ سے پیدا کی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں ان چار چیزوں کو پیدا فرما لینے کے بعد اللہ پاک نے میرے نور کو 12,000 سال تک اپنی محبت کے مقام پر رکھا۔ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے، مقام کا عالم یہ ہے، تو کیا حضور پھر ہمارے جیسے ہو گئے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے پھر ہو جائے؟ کیونکہ نہیں، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی چلتے تھے، وہ بھی بولتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ ارے لوگوں، اگر حضور کا چہرہ مبارک ہے انسان بنا کے اللہ نہ بھیجتا تو انسان ہم لوگ اشرف المخلوقات بھی نہ ہوتے۔ اگر حضور فرشتے ہو جاتے تو فرشتے اشرف المخلوقات ہو جاتے۔ اگر حضور جنات میں سے ہوتے تو اشرف المخلوقات جنات ہو جاتے۔ یہ انسان جو اشرف المخلوقات بنا ہے وہ بنا اس لیے ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، کفار کو، مشرکین کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے، ان کی شکل انسانی شکل نہیں رہے گی، کیونکہ انسان کی شکل تو حضور سے ملتی ہے، تو اللہ اس شکل کو بھی دوزخ میں نہیں چلائے گا۔ اتنا مقام اور عظمت ہے شکل کو بھی حاصل کی کہ اس کے محبوب سے ملتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ عالم ہے۔ اور پھر ہم تو محبت الہی کا ایک ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور آقا علیہ السلام 12,000 سال تک سبحان اللہ اللہ پاک کے قرب محبت میں گزارے، وقت گزارا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑا آیا اور قدم بوسے کی عرض کی، حضور میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ پاک نے مجھے اپنی محبت کا ذرہ دے دے، اپنی محبت کا ذرہ ہی تو عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اللہ کی محبت کا ایک ذرہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، جس کو تم ذرہ کہہ رہے ہو اس کی طاقت نہیں تو رکھتا۔ اس نے کہا چلو آپ آدھے ذرے کی دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرما دی۔ اب نبی پیغمبر کی دعا ہوگی مراد نہیں ہو سکتی، دعا فرما کے وہ چلے گئے۔ چل دیے کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دل میں خیال آیا وہ ذرہ اس نوجوان کا ہاتھ تو پتہ کروں جس نے آدھا ذرہ اللہ کی محبت کا، محبت الہی کا مانگا تھا، جس کے لیے میں اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ طلب کیا تھا۔ میں نے لوگوں سے نوجوان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا اس کا کیا بتائیں، جب سے آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے تب سے وہ شخص پاگل ہو کر، دیوانہ ہو کر، گھر بار چھوڑ کر دور دراز پہاڑوں میں جا کر مقیم ہو چکا ہے، کسی کی اسے ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی تلاش کے لیے نکلے، دیکھا تو وہ وہ شخص ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے، آسمان کی طرف دیکھے چلا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب گئے، اسے سلام کیا، اس نے آپ کے سلام کا جواب ہی نہ دیا۔ آپ نے پھر کہا السلام علیکم، اس نے پھر بھی آپ کے سلام کا جواب نہ دیا۔ آپ نے کہا بیٹا میں وہی عیسیٰ ہوں جس نے تیرے لیے اللہ کی محبت کا ایک ذرہ یا آدھا ذرہ مانگا تھا۔ السلام علیکم، اس نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ جب 3-4 بار ایسا ہوا اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی کہ میرے پیغمبر عیسیٰ جس کو میری محبت کا آدھا ذرہ مل جائے وہ کسی اور کی کیا سنے گا؟ سبحان اللہ۔ آدھا ذرہ جس کو میری محبت کا مل جائے وہ کسی اور کی کیا سنے گا؟ میرے عیسیٰ مجھے میری عزت کی قسم اگر اس شخص کے جسم کو آڑیوں سے کاٹا جائے، چیرا جائے، ریزہ بھی کر دیا جائے، پھر بھی دنیا کی کوئی طاقت اسے میری طرف سے ہٹا کر دنیا کی طرف بھاگ نہیں کر سکتی۔ تو یہ عالم ادھر ذرہ آدھا ملا ہے محبت کا، اور ادھر امام الانبیاء کی شان دیکھیں کہ 12,000 سال تک مقام محبت پہ اللہ پاک نے حضور کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سادہ لگائیں کہ پھر حضور کے مقام کا عالم کیا ہے؟ حضور کی عظمت پہلے 12,000 سال مقام قرب میں رکھا، پھر 12,000 سال تک مقام محبت پہ رکھا۔ ادھر عام ایک نوجوان ہے، محبت کا آدھا ذرا اس کو نصیب ہوا نبی پیغمبر کی دعا سے، اس کا حال یہ اللہ پاک فرماتے ہیں آریاں لے آئیں، اس کی جسم کو کاٹیں، ٹکڑے کر دیں، یہ پھر بھی توجہ نہیں کرے گا تمہاری طرف۔
جس کو آدھا درجہ، اور حضور 12,000 تک مقام محبت میں رہے، تو حضور کے مقام اور عظمت کا عالم پھر کیا؟ پھر بھی حضور کیا تھا؟ ہمارے ساتھ رہ کے، انسانوں کے اندر رہ کے، انسانوں جیسے سارے کام کرتے تھے، کریم تھے، محبت کرنے والے تھے، چاہت رکھنے والے تھے، غلاموں کے ساتھ رکھتے تھے، ان کی سنتے تھے، ان کے غم بانٹتے تھے، ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے، وقت گزارتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، سوتے جاگتے تھے، سارے کام ایسے کر رہے ہوتے تھے جیسے کوئی عام سادہ آدمی کرتا ہے۔ کوئی حضور کو بلا کے کسی چوک میں کھڑا کرتا، حضور ذرا کھڑے ہو میں آ رہا ہوں، وہ کتنے گھنٹے تک نہیں آتا تھا، حضور ادھر ہی کھڑے رہتے تھے۔ ایک جانور ہرنی ہو کے حضور کو بلا کر کے، یا رسول اللہ ادھر کھڑے ہو جائے، میری زبانہ سے بچوں کو لے کے آتی ہے۔ ہرنی حضور کو کھڑا کر گئی، اس کے لیے کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ تو کسی کا اونٹ پاگل ہو جاتا، وہ بھاگے بھاگے آتے، یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا، ہمارے باغ میں اجل نہیں آیا، حضور چلے جاتے۔ جب قریب جاتے ہیں، یا رسول اللہ قریب نہ جانا، یہ کاٹتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہتا۔ جب حضور قریب جاتے، وہ بل بلا کے بول کے کہتا، یا رسول اللہ کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ حضور کے قدموں میں سر رکھ لیتا، سجدے کرتے جاتے، بکریاں حضور کی بارگاہ میں آ جاتی، دراز گوش، آپ گدھے کو دیکھیں، گدھے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں محبت کر۔ آپ ہرنی کو دیکھ لیں، آپ شیر کو دیکھ لیں، آپ سانپ کو دیکھ لیں، میں کہتا ہوں پڑھتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا۔ مقام اتنا بلند، شان اتنی بلند، اور کرم نوازیاں دیکھیں چٹائی پر بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، چٹائی پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بتاتے ہیں، لوح و قلم کی لکھی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ مقام و شان معلوم ہے، بڑی لمبی تفسیر ہے، بہت بڑا موضوع ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ہماری نسل کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ کائنات اگر بنی ہے تو حضور کے صدقہ سے بنی ہے۔ یہ زمین اگر آج بھی آباد ہے تو حضور موجود ہیں تو آباد ہے۔ اگر حضور ہم میں نہ ہوتے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ زمین آباد نہ ہوتی، یہ پورا ارض کبھی بھی آباد نہ ہوگا۔ حضور ہیں تو یہ پورا ارض آباد ہے۔ ہمارے گھروں کی رونقیں، ہمارے گھروں کا سکون، ہمارے گھروں میں حیا، ہمارے گھروں میں غیرت، ہمارے یہاں کلمہ پڑھنا، ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، حرکت سانس لینا، اس ہر شے مادی ہو جس شکل میں بھی ہو، یہ حضور کے صدقہ و توسل سے۔ سبحان اللہ، اگر حضور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ اس لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا ہونا سب کچھ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو شب معراج کیا ہوا تھا؟ حضور تشریف لے گئے، جیسے حضور تشریف لے گئے کنڈی کا ہلنا ادھر رک گیا تھا، پانی کا چلنا ادھر تھم گیا تھا، جسم کی جو بستر کی گرمی تھی ادھر رک گئی تھی۔ پتہ نہیں ہزاروں سال، لاکھوں سال، کتنا عرصہ محبوب اور محب کی ملاقات جاری رہی، کیا کیا باتیں ہوئی، راز کی باتیں ہوئی ہیں۔ پھر حضور نے جنت کا معائنہ فرمایا، دوزخ کا معائنہ، فرشتوں سے ملاقاتیں، انبیاء کرام سے ملاقاتیں، عالم برزخ کا معائنہ فرمایا۔ ایک ایک شخص کو سزا کس کیا کیا گناہ کی سزا مل رہی تھی وہ دیکھی۔ اتنے معائنے فرمانے کے بعد واپس تشریف لائے، پانی وہیں سے چلنا شروع ہو گیا، بستر کی گرمی ادھر موجود تھی، تازہ ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ حضور اس جہان کی جان ہے، جب جان نکل گئی تو جہان کی نبض ادھر رک گئی، سورج چاند دن رات گھڑیاں لمحے سب کچھ رک گیا۔ جب حضور واپس آ گئے تو سب کچھ چل پڑا۔ تو آج بھی اب عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے اسماں پہ اٹھا لیا، تو کیا اللہ محبوب کو ساتویں اسماں پہ نہیں رکھ سکتا؟ اس کے ہاں کمی تھی کوئی نہیں؟ اللہ پاک نے نظام ہی ایسا بنایا کیونکہ ہر شے حضور کے صدقے بنی، اور آج کوئی بھی شے کوئی بھی زندہ ہے تو زندگی کا ملنا حضور کے صدقہ سے ہے، سانس کا لینا حضور کے صدقہ سے ہے، یہ لقمے کھاتے پیتے ہیں یہ سارا حضور کے صدقہ سے ہے، یہ روزے، یہ سینکڑوں افطاریاں، یہ نمازیں پڑھنا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دعائیں مانگنا، جوڑیاں پھیلانا حضور کی وجہ سے ہے۔ لہذا حضور ہیں ہمارے اندر تو سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ محبوب کو تو اوپر نہیں بلایا، جنت کو زمین پہ بھیج دیا۔ من بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ سارے جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جہاں حضور تشریف فرمائیں، ہم کہا کرتے ہیں لوگوں کعبے میں جاؤ تو جنت کی چیزیں وہاں ملیں، سبحان اللہ، مدینے میں جاؤ تو آپ کو وہاں جنت ملے گی، سبحان اللہ، وہاں جنت کی چیزیں ہیں، وہاں جنت کی چیزیں ہیں، اور مدینے میں آ جاؤ تو کیا ہے؟ یہاں جنت کے باغات ہیں۔ آقا علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے یہ جنت ہے،
حضور جنت میں تشریف فرما ہیں اور ساری کائنات کا نظام حضور کے توسط سے چل رہا ہے اور حضور دیکھ رہے ہیں، حضور جان رہے ہیں، حضور پہچانتے ہیں، حضور درود سنتے ہیں، حضور سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی حضور ہر عاشق اور غلام کو آج بھی دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں اس کے اندر میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھ کر سوال، اس میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفصیل اس کو بتا عشق کی، محبت کی، جہاد کی، غلامی کی۔ آج جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں، وہ قرب تو حضور کو اسے نصیب ہوگا، اصل میں اس کو اللہ کی بندگی نصیب ہوگی، کیونکہ حضور کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے۔ حضور کی بارگاہ کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ ہے۔ حضور کا راضی ہو جانا رب کی رضا کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کیا ہے؟ یہ جنت رب کی رضا ہے۔ جنت اصل میں رب کی کیا ہے؟ رضا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت کے بلبوتے پر جائے گا۔ جب سوال کیا رحمت کیا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ کا عالم ہو، دنیا کا عالم ہو، اس سے پیچھے عالم ارواح ہو، اور پھر عالم برزخ ہو، پھر قیامت کے دن کا عالم ہو، اور حتیٰ کہ جنت کا داخلہ ہو، وہاں کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہر عالم کے لیے، عالمین کے لیے کیا؟ حضور کو رحمت للعالمین بنا کے دیا۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، مگر ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں۔ جب تک زندہ رہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کا ادب کرنے والا، چاہت کرنے والا، غلامی کا حق ادا کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔